اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ ویورز، جس طرح اسکل میں، مہارت میں، کسی کام میں، کسی کمپیٹنسی میں انسان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، اسی طرح ایمان میں بھی انسان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ ایمان کم ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت خالص ہے، اسی طرح ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی تو زمین کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین کو زبان دے دے گا، زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی، اور اس وقت اس گواہی پر انسانوں کے گروہ بن جائیں گے، بڑی نیکیوں والے گروہ، درمیانی نیکیاں، کم نیکیاں، زیادہ گناہ، کم گناہ، انسان گروہ در گروہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جہاں پر اس کو پھر اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ تو اس طرح ہر جو ہے عمل کا بھی ایک درجہ ہے، کوئی بڑا عمل، کوئی چھوٹا عمل، کوئی زیادہ مقبول، کہیں زیادہ قربانی، کہیں کم قربانی۔ تو آیت نمبر 96 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عظیم ترین درجہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عظیم ترین درجہ کیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت سے زائد چیز آپ کو نہیں اچھی لگتی، آپ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی عظیم تر نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں وہ چیز قربان کر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کا عظیم درجہ، انفاق فی سبیل اللہ کا عظیم درجہ یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے فوری طور پر نیکی کے اعلیٰ درجے کو پانے کے لیے اپنے ایمان کی جو ہے، اپنے ایمان کے خلوص کی وجہ سے اپنی محبوب ترین چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس میں ایک بڑی مثال حضرت ابو طلحہ انصاری کی ہے جو بہت مالدار تھے۔ تو ان کا ایک باغ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند آ، وہاں جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم آیا کہ نیکی کا جو ہے نا عظیم ترین درجہ تب تک نہیں مل سکتا جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں میرا سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو ہے نا، جو مجھے بہت پروفٹ دیتا ہے، جو مجھے بہت عزیز ہے، وہ میرا ایک باغ ہے، اور میں جو ہے نا وہ باغ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور انہیں فرمایا کہ یہ جو ہے وہ سارا جو ہے تقسیم کر دیا جائے اپنے دور کے اور قریب کے رشتہ داروں میں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو بہت پسند ہے وہ خیبر کی زمین کا حصہ ہے، تو انہوں نے وہ پیش کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری زمین وقف کر دو، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام رہے گی، اور اس سے جو پروفٹ، جو مال، جو پیداوار آئے گی وہ ہمیشہ تقسیم ہوتی رہے گی لوگوں میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اس وقت ایک کپڑا تھا جو انہوں نے خریدا تھا اور جو ان کو بہت پسند تھا، انہوں نے فوری طور پر وہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت زید بن حارث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں فی سبیل اللہ اس کو دے رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا لے لیا، اور گھوڑا جو ہے انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس پر حضرت زید بن حارث نے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا تو اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور یہ جو ہے انہوں نے انہی کے بیٹے کو دے دیا۔ اس طرح دیکھیں کہ مختلف جو ہے انفاق کو مختلف طریقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استعمال کیا۔ ایک کی پوری جائیداد دور دور کے رشتہ داروں تک پہنچا دی، جس میں ان کی 7ویں پشت تک لوگ آتے تھے، یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری کی جائیداد کو۔ حضرت عمر فاروق کی جائیداد کا جو حصہ تھا اسے وقف کر دیا۔ آیت نمبر 92 کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کو پتہ چلے گا یا نہیں، اس کا کسی کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو وہ یہ بھی گارنٹی ہمیں دے رہا ہے کہ وہ ایک ایک ذرے سے واقف ہے، جو بھی نیکی ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑی چیز، ہماری قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس کو ایک ایک پائی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسا کہ سورہ زلزالہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم ذرہ برابر بھی اچھائی کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی جو تم نے کی اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ بڑی قربانی، بڑے جذبے، بڑی نیت کا بڑا اجر دے گا۔ کسی کے پاس 1000 روپے ایکسٹرا ہیں اور وہ دے رہا ہے
تو اللہ جانتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا. اور کسی کے پاس 1000 روپے ایکسٹرا ہیں بھی نہیں, وہ اس کی ضرورت کے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے, تو بات تو 1000 کی, وہ بھی 1000 دے رہا ہے, اور پہلے بندے نے بھی 1000 روپے دیے, لیکن دونوں کا جو مقام ہے, دونوں کی جو نیت ہے, جذبہ ہے, وہ اللہ جانتا ہے. اور ایک بڑی نیت, بڑی قربانی, بڑے جذبے کا ریوارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے بہت بڑا دے گا, بہت بڑی نعمتوں کے دروازے اپنے بندے پر کھول دے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور انفاق فی سبیل اللہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بے شمار ہو سکتا ہے, نیت اور قربانی کے بنیاد پر. آیت نمبر 92 جو کہ سپارہ نمبر 4 کی پہلی آیت ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. تو یہاں تک آج کی ویڈیو ختم ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.